بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ زیارت قبور۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کر لیا کرو، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی یاد اور فکر پیدا ہوتی ہے۔ مسئلہ: قبروں کی زیارت کرنا یعنی ان کو جا کر دیکھنا مردوں کے لیے مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہر ہفتے میں کم از کم ایک بار قبروں کی زیارت کی جائے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ دن جمعہ کا ہو۔ مسئلہ: بزرگوں کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا بھی جائز ہے، جبکہ کوئی عقیدہ اور عمل خلاف شرع نہ ہو، جیسا کہ آج کل عرسوں میں مفاسد ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی شب برات میں بھی قبرستان جانا اور اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کرنا سنت سے ثابت ہے۔ جب قبرستان میں داخل ہوں تو وہاں سب اہل قبور کی نیت کر کے ان کو ایک بار سلام کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص بھی اپنے کسی جاننے والے مسلمان کی قبر پر گزرتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے، وہ میت اس کو پہچان لیتا ہے اور اس کو سلام کا جواب دیتا ہے، اگرچہ اس جواب کو سلام کرنے والا نہیں سنتا۔ مسئلہ: اہل قبور کو سلام ان الفاظ میں کرنا چاہیے: السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ ترجمہ: سلام ہو تم پر اے قبر والو، اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے آگے جانے والے ہو اور ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی چند قبروں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انہی الفاظ میں سلام فرمایا تھا۔ مسئلہ: سلام کے بعد قبلے کی طرف پشت کر کے اور میت یعنی قبر کی جانب منہ کر کے جتنا ہو سکے قرآن شریف پڑھ کر میت کو ثواب پہنچا دیں، مثلاً سورہ فاتحہ، سورہ یاسین، سورہ تبارک الذی، سورہ الہاکم التکاثر یا سورۃ قل ھو اللہ احد 11 بار یا 7 بار یا جس قدر آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ کر دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب صاحب قبر کو پہنچا دیں۔ مسئلہ: میت کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کی زیارت اس لیے بھی فرماتے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ عورتوں کا قبرستان جانا بعض فقہائے کرام کے نزدیک تو بالکل ناجائز ہے، لیکن فتویٰ اس پر ہے کہ جوان عورت کو تو جانا جائز ہی نہیں، اور بوڑھی عورت کو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ پردے کے ساتھ جائے، بن سنور کر یا خوشبو لگا کر نہ جائے، اور اس بات کا یقین ہو کہ کوئی کام خلاف شریعت نہ کرے گی، مثلاً رونا پیٹنا، اہل قبور سے حاجتیں مانگنا اور دوسری ناجائز باتیں اور بدعتیں جو قبروں پر کی جاتی ہیں، ان سب سے پرہیز کیا جائے۔ ایک حدیث شریف میں قبرستان جانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت مذکور ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جو عورتیں مذکورہ بالا شرطوں کی پابندی کے بغیر قبرستان جاتی ہوں وہ اس لعنت کی زد میں ہیں۔ ایصال ثواب کا مسنون طریقہ۔ ایصال ثواب کی حقیقت شریعت میں فقط اتنی ہے کہ کسی نے کوئی نیک کام کیا ہو، اس پر اس کو جو کچھ ثواب ملا اس نے اپنی طرف سے وہ ثواب کسی دوسرے کو دے دیا، خواہ مردہ ہو یا زندہ۔ وہ اس طرح کہ یا اللہ میرے اس عمل کا ثواب جو آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ فلاں شخص کو دے دیجئے اور پہنچا دیجئے۔ مثلاً کسی نے اللہ کی راہ میں کچھ کھانا یا مٹھائی یا کوئی نقد رقم یا کپڑا وغیرہ دیا، یا نفل نمازیں پڑھیں، نفل روزے رکھے، یا نفل حج یا عمرے کیے، یا کلام پاک کی تلاوت کی، تسبیحات، کلمہ طیبہ پڑھایا
یا مستقل خیرات جاریہ قائم کیے، مثلا تعمیر مساجد، دینی مدارس یا دینی و مذہبی کتابوں کی اشاعت فی سبیل اللہ کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو کچھ اس کا ثواب مجھے ملا ہے وہ ثواب فلاں شخص کو پہنچا دیجیے، خواہ اس قسم کا نیک کام آج کیا ہو یا اس سے پہلے عمر بھر میں کبھی کیا تھا، دونوں کا ثواب پہنچ جاتا ہے، بس اس قدر شریعت سے ایصال ثواب ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو مختلف رسمیں اور صورتیں ایصال ثواب کی لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں سب بے بنیاد ہیں، بلکہ ان کا کرنا گناہ ہے، بعض بحد شرک ہیں اور بدعت ہیں، اس لیے ان سے اجتناب کرنا لازم ہے کہ بجائے حصول ثواب کے اور الٹا کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے شرعاً نہ کوئی خاص وقت یا دن مقرر ہے کہ اس کے علاوہ ایصال ثواب نہ ہو سکتا ہو، نہ کوئی خاص جگہ مقرر ہے، نہ کوئی خاص عبادت، نہ یہ ضروری ہے کہ ایصال ثواب کے لیے آدمی جمع ہوں یا کھانے کی کوئی چیز مٹھائی وغیرہ سامنے رکھی جائے یا اس پر دم کیا جائے یا کسی عالم دین یا حافظ قاری کو ضرور بلایا جائے، نہ یہ ضروری ہے کہ پورا قرآن ختم کیا جائے یا کوئی خاص صورت یا دعا کسی مخصوص تعداد میں پڑھی جائے۔ لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر کے یہ رسمیں اور پابندیاں بڑھا لی ہیں، ورنہ شریعت میں نے ایصال ثواب کو اتنا آسان بنایا ہے کہ جو شخص جس وقت جس دن چاہے کوئی سی بھی نفلی عبادت کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچا سکتا ہے۔ فقہائے حنفیہ کا اس پر تو اتفاق ہے کہ ہر قسم کی نفلی عبادت کا ثواب دوسرے کو بخشا جا سکتا ہے، زندہ کو بھی بخشا جا سکتا ہے اور میت کو بھی، لیکن فرض عبادت کا ثواب بھی کسی کو بخشا جا سکتا ہے یا نہیں، اس میں فقہا کا اختلاف ہے، بعض فقہا نے اسے بھی جائز کہا ہے اور بعض نے منع کیا ہے۔ کسی عبادت کا ثواب کئی اشخاص کو پہنچانا، اگر کسی عبادت کا ثواب کئی اشخاص کو مشترک طور پر بخشا، مثلا 1 روپیہ صدقہ کیا اور اس کا ثواب 10 مردوں کو بخش دیا، تو آیا ہر میت کو پورا 1 روپے کا ثواب ملے گا یا 1 ہی روپے کا ثواب سب مردوں میں تھوڑا تھوڑا تقسیم ہوگا؟ اس کی قرآن و سنت میں تو کوئی صراحت نہیں ملتی، احتمال دونوں ہیں، لیکن فقہا کی ایک جماعت نے پہلے احتمال کو ترجیح دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت کے زیادہ لائق بھی یہی ہے۔ ایصال ثواب کا حدیث سے ثبوت: کسی کی موت کے بعد رحمت کی دعا کرنا، نماز جنازہ ادا کرنا، یہ اعمال مسنونہ ہیں۔ ان کے ساتھ دوسرا طریقہ میت کی نفع رسانی کا یہ ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے یا کوئی عمل خیر کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچا دیا جائے، اسی کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ذیل کی حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ایسے وقت ہوا کہ خود سعد رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تشریف لے گئے تھے۔ جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری عدم موجودگی میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا اور ان کو اس کا ثواب پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پہنچے گا۔ انہوں نے عرض کیا تو میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ اپنا باغ میں نے اپنی والدہ کے ثواب کے لیے صدقہ کر دیا۔